جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحصیل میاں چنو کے سینئر صحافی، سما ٹیلی ویژن کے تحصیل رپورٹر رضا حسین جعفری صاحب، اور آج 3 مئی یوم صحافت دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، اور اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بھائی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ آج 3 مئی ہے اور پوری دنیا میں یوم صحافت منایا جا رہا ہے، کیونکہ میرا تعلق الیکٹرانک میڈیا سے بھی ہے اور پرنٹ میڈیا سے بھی ہے، اور ریجنل یونین آف جرنلسٹ ضلع خانیوال کے چیئرمین شپ میرے پاس ہے۔ تو میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں آج کی جو صحافت ہے یہ مختلف مرحلوں سے ہوتی ہوئی اب جدید صحافت میں شامل ہوئی ہے۔ پہلے جو صحافی ہے وہ قلم سے لکھتا تھا، کاغذ پہ لکھتا تھا، بذریعہ ڈاک جو ہے اپنی خبر جو ہے وہ اپنے ادارے کو بھیجتا تھا، اور وہ اخبارات میں دوسرے تیسرے دن جو اس کو شائع کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد تبدیلی آئی، فیکس کا زمانہ آیا، کاغذ قلم پر سے خبر لکھی جاتی تھی اور فیکس کے ذریعے جو ہے وہ سینڈ کی جاتی تھی، یا پھر ٹیلی فون پر جو ہے وہ لکھوائی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد اب جو جدید دور آیا ہے تو اس میں ای میل اور واٹس اپ نے جو ہے وہ اس کی جگہ لے لی ہے۔ تو جو بھی خبریں وغیرہ ہیں وہ ای میل کے ذریعے اور واٹس اپ کے ذریعے جاتی ہیں، اس میں جو لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اس میں تصاویر بھی ہوتی ہیں، اس میں ویڈیوز بھی ہوتی ہیں۔ تو مرحلہ وار جو صحافت ہے وہ جہاں جدید ہوئی ہے وہاں پہ کاسٹلی بھی ہوگی ہے، مہنگی بھی ہوگی ہے۔ آج کل کا جو صحافی ہے اس کے لیے اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اخراجات بڑھ گئے ہیں، اور علاقائی جو صحافی ہے اس کو جو بھی کوریج کرنا ہوتی ہے وہ اپنے جو وسائل استعمال کرتا ہے یا اپنے ذرائع استعمال کرتا ہے، اس کے تمام اخراجات جو وہ کرتا ہے وہ اپنی پاکٹ سے کرتا ہے، اور وہ پوری پبلک کی جو ہے وہ سیفٹی کرتا ہے، پوری پبلک کے جو آواز بنتا ہے، اور وہ اس کو اپنے اپنے اداروں کو بھیجتا ہے اور ان کے مسائل کو بھیجتا ہے، ان کو حل کرنے کے لیے ان کا حل بتاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے جو اقدامات کرنے ہوتے ہیں اس میں صحافی کا بڑا کردار ہے۔ وہ جو کرپشن ہو رہی ہوتی ہے یا کسی جگہ کوئی چوری ہو رہی ہوتی ہے اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، معاملات کو کرتا ہے۔ تو آج کا جو صحافی ہے وہ ان تمام دشواریوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے اور اپنی گرہ سے اخراجات کرتے ہوئے معاملات کو جو ہے نا وہ اینڈ تک پہنچاتا ہے۔ جی یہ یوم صحافت کا آج دن ہے، اس بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے صحافی بھائیوں؟ جی یوم صحافت کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک صحافی کو یہ والے جو ہے وہ مسائل درپیش ہیں، اور آج ہم یوم صحافت کے موقع پر اپنے وہ تمام جو صحافی بھائی ہیں جو کہ صحافتی کردار ادا کرتے ہوئے، صحافتی جہاد کرتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں، مختلف صعوبتیں برداشت کر چکے ہیں، اور کسی بھی جو اقتدار کے آدمی سے یا کسی بھی پیسے والے جو صحافی حضرات ہیں دن رات کی پرواہ کیے بغیر، آندھی طوفان کی پرواہ کیے بغیر ملک اور قوم کے لیے کام کرتے ہیں، اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی واقعی یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ گرمی ہو، سردی ہو، یا آندھی طوفان ہو، یا زلزلے ہوں، یا سیلاب ہو، تو جو صحافی ہیں وہ کوریج کے لیے ہر جگہ پہنچتے ہیں اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، دن رات کی پرواہ نہیں کرتے، موسموں کی پرواہ نہیں کرتے، اور عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے اور اس کی قوم کے لیے اپنی قربانیاں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور صرف صحافی کو جو ہے خراج عقیدت پیش نہ کرے، بلکہ عام عوام جو ہے، عام لوگ ہیں، ان کو یہ مد نظر ہونا چاہیے کہ ہماری یہ جو صحافی ہیں ہماری آواز ہیں، یہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، ہر وقت مستعد رہتے ہیں، تو ان کو اپریشیٹ کریں، ان کا ساتھ دیں۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی بھی ایسے کرپٹ جو عناصر ہوتے ہیں ان کو بے نقاب کرتے ہیں، تو اس میں بھی عام لوگوں کو صحافی کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بھی ایسے موقع پر جو صاحب اقتدار ہو یا کوئی پیسے والا بندہ ہو تو لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، صحافی کے ساتھ نہیں جڑتے۔ لیکن میں ان تمام صحافیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو ان مسائل کے باوجود، ان معاملات کے باوجود اپنا جو کردار ہے، اپنا جو صحافتی جہاد ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی جیسا کہ ان کا کہنا یہی تھا، جو بھی صحافی حضرات ہیں جو ملک اور قوم کے لیے کام کرتے ہیں وہ ایک جہاد کرتے ہیں،
اور تمام صحافیوں کو ان کا یہی پیغام ہے کہ صحافت ایک مقدس ادارہ ہے اور ہمیشہ ہی ملک اور عوام مظلوموں کی آواز بلند کرتے رہیں۔ کیمرہ مین محمد علی کے ساتھ محمد ساجد، CNN پاکستان، میاں چنوں۔